بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خوش اور مگن ہوں گے اور رمضان کی تیاریوں میں بے تحاشا مصروف ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے رمضان آنے والا ہے اور اللہ کے کرم سے اس سال پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم جو ہیں اپنی بخشش کروا سکیں اور اس مہینے میں کھل کے اور کہتے ہیں نا ڈٹ کے عبادات کر سکیں۔ تو لیکن عبادات ایسی نہیں ہو جاتی کہ بس آپ نے سوچ لیا اور عبادات ہو گئیں۔ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی اپنا ایک گول بنانا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام اس ٹائم تک کمپلیٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس گول کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے بھی اب جیسے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں بھی ہمیں اپنے کچھ گولز بنانے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اور اگر ہم 30 دن پابندی سے اور ایمانداری کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتے رہے تو آپ خود یہ بات دیکھیں گے جب 31واں دن ہوگا تو آپ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنا پائیں گے۔ تو بس تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں وہ چیزیں کر بھی رہے ہوتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ہمیں یاد دہانی اپنے آپ کے خود کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا گول سیٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گی اور روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے، سونے سے پہلے آپ نے جیسے کہ ایک چیک لسٹ ہوتی ہے نا کہ یہ کام میں نے کیا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے نہیں کیا، روزانہ آپ چیک کیجئے۔ جب آپ اپنا آپ کو خود چیک کریں گے نا تو پھر اگر کوئی کام آپ کا اس میں سے مس ہو گیا ہے تو آپ کہیں گے آج میں نے یہ کام مجھ سے رہ گیا ہے، میں نہیں کر سکی، کل میں اس کو کر لوں گی۔ تو لازمی آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا چیز مس کی، تو آپ اس کو اگلے دن کرنے کی ضرور کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے، سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان کا جب چاند آئے گا یا چاند نظر آئے گا تو آپ نے چاند دیکھنا ہے اور اس کی دعا پڑھنی ہے۔ بہت سارے گھروں میں چاند دیکھا بھی جاتا ہے اور بہت سارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، بس جی خبر مل گئی، میسیجز فارورڈ ہو گئے کہ رمضان مبارک، رمضان مبارک، میسیجز فارورڈ ہو گئے، کسی نے بھی زحمت نہیں کی کہ وہ چھت پہ جائے یا باہر نکلے، وہاں جا کے چاند کو دیکھے اور چاند دیکھنے کی دعا پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایک ہی اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ جب میں چاند دیکھوں گی تو میں اس کے بعد چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھوں، ٹھیک ہے؟ اب نمبر 2 پر ہم آ جاتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پہلے تو گھر بہت قریب ہوتے تھے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، سارا کچھ دوستوں میں تو خیر ابھی بھی قریب ہوتے ہیں، لیکن رشتہ دار اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسری کنٹریز میں ہیں، دوسرے شہروں میں ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چاند دیکھنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، سب کو فون کر کے ان سے سمجھیں کہ چاند رات مبارک کا سلام کرنا ہے، چاند رات کی مبارکی دینی ہے۔ آپ نے نہ صرف آپ نے دینی ہے بلکہ جو آپ کے بچے ہیں ننھے چھوٹے سے، ان کو بھی یہ چیز سکھانی ہے کہ بیٹا جب آپ چاند دیکھیں تو آپ اپنے بڑوں کو ضرور سلام کریں، نہ صرف بڑوں کو بلکہ چھوٹوں کو بھی آپ کو چاہیے کہ ان کو بھی آپ سلام کریں اور مبارکی دیں، ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں ہماری ہو گئی۔ تیسری چیز کیا کرنی ہے، ویسے تو اگر میں یہ کہوں کہ بھائی ٹی وی نہیں دیکھنا، ٹی وی تو ویسے کسی بھی حال میں نہیں دیکھنا ہے، لیکن کم سے کم رمضانوں میں تو آپ اس کو بند کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو خیر اگر آپ دیکھیں تو آج کل کا دور جو ہے اس میں ٹی وی تو بند کرنا بہت آسان ہے، لیکن جو ہمارے ہاتھوں پر، ہماری سمجھ لیں ہتھیلیوں کے اوپر جو چیز رکھی ہوئی ہے جو کہ موبائل ہے، اس کو بند کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کا یوز بھی آپ کم کر دیجئے، صرف ضرورت کے وقت میں اس کا استعمال کیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ رمضان مبارک کا میسیج ہے وہ بھائی براڈ کاسٹ میں ڈالا، سب کو فارورڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث ہے وہ مستقل روز کی 2-4 حدیثیں جو ہیں وہ فارورڈ کریں، چاہے وہ خود اس پہ عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن وہ سمجھتے ہیں دوسرے عمل کریں گے تو ہمیں آٹومیٹکلی ثواب مل جائے گا۔ تو اس میں ہم اتنا ٹائم اپنا ضائع کر دیتے ہیں، اور اس دنوں میں، ان مہینے میں ہمارا یہ ٹائم کتنا قیمتی ہے، اس کی سمجھیں ہمیں اہمیت ابھی نہیں پتہ لگے گی، ہمیں اس کی اہمیت بڑھنے کے بعد پتہ لگے گی، تو کیوں نہ اس کی قدر کر لیں ہم ابھی، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، تیسرا یہ تھا کہ ہم نے ٹی وی کو بند کر دینا ہے، موبائل کا استعمال جو ہے ہم نے کم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں آپ نے روزانہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ تھوڑا ہے، چاہے وہ زیادہ ہے، لیکن دینا ہے، نہ صرف خود دینا ہے آپ نے بلکہ بچوں سے بھی آپ نے دلوانا ہے۔ ایک آپ کیا کریں کہ ایک منی باکس ٹائپ جو نہیں ہوتا ہے، ایک ٹن کا سا ڈبہ ہوتا ہے، اس کو آپ لے آئیں یا پھر گھر میں ایک بنا لیں، آپ بچوں سے ہی بنوائیں یا آرٹ ایکٹیویٹیز ہوگی، اور اس کے اوپر صدقہ باکس لکھ دیں، ٹھیک ہے؟
اور اس کو اچھا سا بچوں سے ہی کہیں وہی آپ کو ڈیکوریٹ کر کے دے دیں گے، تو وہ اس کا آپ بنا کے رکھ دیں اور روز بچوں سے کچھ بھی، بے شک ایک ایک ریال یا دو دو ریال ہی بچوں سے کہیں کہ اس کے اندر ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر یہ کہ آپ تو خیر صدقہ کریں ہی کریں، بچوں کے ہاتھوں سے کرائیں گے تو آپ کو ڈبل اس کا دوہرا اجر ملے گا۔ رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے جتنی نیکیاں کی جاتی ہیں اس کا صلہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کا اجر جو دیتا ہے وہ کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو اسی وقت سے اگر آپ بچوں کی بھی عادت ڈالیں گے اور اپنی بھی ڈالیں گے تو پھر سمجھیں کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ ایک چیز ہے جو میں ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے بول رہی ہوں، لیکن بس اس وقت میرے دماغ میں آئی، ذہن میں آئی، تو میں نے کہا آپ سے ضرور شیئر کروں۔ اکثر مائیں خود تو بہت اچھی ہوتی ہیں، یا فادرز کہہ لیں یا مدرز کہہ لیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھے ہیں یا آپ بہت زیادہ نمازی ہیں، دیندار ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ صدقہ دیتی ہیں، یا آپ غریبوں کے درد کو محسوس کرتی ہیں۔ اس میں اچھائی آپ کی نہیں ہے، اس میں اچھائی آپ کے پیرنٹس کی ہے، جو آپ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اس طریقے کا تیار کیا کہ آپ نماز پڑھتی ہیں یا آپ صدقات دیتی ہیں۔ آپ جا کے اپنی ماؤں کو سلام کریں کہ آپ نے اتنی اچھی عادتیں ہماری ڈال دی ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں تو یہ آپ کی اولاد میں نظر آئے گا کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ فرمانبردار ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ لوگوں کے درد کو سمجھتے ہیں، آپ ہنسمکھ ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی اولاد میں نظر آئیں گی۔ اگر آپ کی اولاد یہ ساری کچھ کرتی ہے تو یعنی کہ آپ ایسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گئی ہوں، لیکن ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں یا پھر یہ کہ آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں یا آپ اچھا کرتے ہیں تو اپنی اولاد میں وہ اس چیز کو ضرور ٹرانسفر کریں، ٹھیک ہے؟ تو صدقات آپ نے جو دینے ہیں یا اللہ کی راہ میں کچھ رقم خرچ کرنی ہے تو خود بھی کیجیے اور اپنے بچوں سے بھی کروائیے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کیا، ایک آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ روزانہ آپ نے قرآن کا کچھ حصہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ دیکھیں رمضانوں میں تو لوگ ایسے طوطے کی طرح شروع ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک قرآن ہو گیا 3 دن میں ختم کر لیا، 4 دن میں ختم کر لیا، 2 قرآن ہو گئے، 10 قرآن ہو گئے، بھئی قرآن پہ قرآن ختم کیے جا رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے اس کو سمجھ کے پڑھنے کی زحمت کری؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں وہ ضرور پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں تاکہ اگلے سے بحث کر سکیں، لیکن اس قرآن پہ عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو اچھا کرنے کے لیے انہوں نے نہیں سمجھے ہوتے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ اس میں آپ اپنا ایک ٹارگٹ یہ رکھیے کہ بے شک تھوڑا سا ہی حصہ، ویسے تو قرآن آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو بہت ثواب دے گا۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ جس طریقے سے آپ روٹین میں پڑھ رہے ہیں کہ 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن آپ ختم کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں، بلکہ آپ وہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو حصہ ہے نا قرآن کا، سپارے کا، سورتوں کا، وہ آپ اس طرح رکھ لیجئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ صرف سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی بھی کریں گے اور اس کے اثرات، مثبت اثرات آپ کی زندگی میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے آپ نے، قرآن کا کچھ حصہ جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ سمجھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے اس کے اوپر۔ چلیں جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 6 کی طرف، وہ ہے نماز اولین وقت میں پڑھنا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک تو ہمارے سونے جاگنے کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ بالکل ہی اوپر نیچے ہوا ہوتا ہے کہ سحری، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سحری کے بعد سو رہے ہوتے ہیں اور بالکل ظہر پہ اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا روٹین جس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے اسی طرح سے چلا۔ جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ ذرا سا چینج ہوا ہوتا ہے رمضانوں میں، تو ہم نے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو سیٹ کر لیں، نہیں تو چلیں جی آپ اسی حساب سے چلاتے رہیں، کیونکہ 30 ڈیز ہی ہیں تو آپ 30 ڈیز میں، لیکن آپ نے نماز جو پڑھنی ہے وہ اولین وقت میں پڑھنی ہے۔ ایک عام سی بات ہے، آپ جس سے بھی پیار بہت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ شوہر سے کرتے ہیں یا اپنی ماما سے کرتے ہیں، بابا سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، جس سے بھی کرتے ہیں آپ کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہو، جب وہ آپ کو آواز دیتا ہے تو آپ فوراً جاتے ہیں، جی ماما، آپ کی فوراً آواز آتی ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ فوراً چلے جاتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا ماما نے بلایا ہے یا بابا کو پانی چاہیے یا کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے نا، آپ فوراً چلے جاتے ہیں، اپنے کاموں کو وہیں پر پاز لگا دیتے ہیں، بریک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اسٹاپ کر دیتے ہیں، لیکن ہاں آپ چلے جاتے ہیں، جس کا جو کام ہوتا ہے آپ اسے کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اپنے کام کو وہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تو
بس آپ سے کہنا یہی ہے، آپ ایک طرف ہوتا ہے آپ دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے آپ کو آواز دیتا ہے، آپ کو بلاتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف بلا رہا ہے وہ آپ کو، حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہہ کے بلائے جا رہا ہے وہ آپ کو۔ ہمیں بھی اس وقت بھی تو یہی کرنا چاہیے نا، اپنے کاموں کو چھوڑ دیں، فوراً جائیں، نماز پڑھیں اور پھر واپس آن کے اپنا کام کر لیں۔ کام کبھی ختم نہیں ہوتے، اگر آپ یہ سوچیں گے یہ کام کمپلیٹ کر لوں تو دوسرا کوئی چیز کروں گی، تو نماز پڑھوں گی، تو قرآن پڑھوں گی، قبر میں پہنچنے کا ٹائم آ جائے گا لیکن ہمارے کام کبھی ختم نہیں۔ تو کاموں کو تھوڑا سا پاز لگایا کریں اور اپنا جو نماز کا ٹائم ہے، قرآن کا ٹائم ہے، اس کو پہلے وقتوں میں پورا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم پوائنٹ نمبر 7 کی طرف۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان میں بڑا دم ہے، بہت دم ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں تھکتی، آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے، آپ کے پاؤں تھک جائیں گے، آپ کا پورا جسم تھک جائے گا، زبان کبھی نہیں تھکتی۔ تو ہم نے جو چیز نہیں تھکتی نا اسی کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، فضول گوئی سے بچانا ہے۔ اب وہ کیسے بچائی جائے گی؟ اب آپ نوٹ کریں کہ غیبت ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوگا، ہم کسی سے بات کر رہے ہوں۔ چغلی ہم کب کرتے ہیں؟ جب موبائل پہ بات کر رہے ہوں۔ چلیں غیبت بھی نہیں کرتے آپ، چغلی بھی نہیں کرتے آپ، لیکن فضول گوئی، بلا وجہ کی باتیں جس میں ٹائم ہمارا ضائع ہوئے چلے جا رہا ہے، فضول گوئی کرے چلے جائیں، کب کرتے ہیں؟ فون پہ کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے فون کا، ان چیزوں سے آپ نے ہٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فون کا استعمال اگر ہم ختم کر دیں گے نا تو بس سمجھیں آپ ان چیزوں سے آٹومیٹکلی بچ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے فون نہیں چھوڑا، آپ کہیں گے کہ میں غیبت بھی نہیں کروں گی، میں چغلی بھی نہیں کروں گی، میں فضول گوئی بھی نہیں کروں گی، ہاں لیکن فون پہ بات ضرور کروں گی، امی سے بات نہ کروں، ابو سے بات نہیں کروں، امی کی طبیعت خراب ہے، ابو کی طبیعت خراب ہے، مجھے تو ان کی خیریت لینی۔ بھیا آپ لیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا کہ آپ ان کی خیریت مت لیں، خیریت لیں، تھوڑی سی دیر بات کریں اور فون کو بند کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور بھئی اگر طبیعت خراب ہے تو آپ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے، نہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اور اسٹریس دے رہے ہیں، فضول باتیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی کر کر کے۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ فون کا استعمال کم کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ ان چیزوں سے بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غیبت، چغلی اور فضول گوئی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک پیارا سا تعلق جوڑنا۔ اب آپ سوچیں گے اللہ سے تعلق تو ہمارا بچپن سے ہی جڑا ہوا ہے، اللہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم جو سوچتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ تک اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن آپ کیوں فونوں پہ اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ آپ اس لیے کرتے ہیں نا، آپ اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے دماغ کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماما کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی باتیں آپ اللہ سے کرنا شروع کر دیں، سوچیں آپ اللہ سے ایک تعلق بنائیں، نماز پڑھنے کے بعد کچھ ٹائم بیٹھیں مصلی پر اور اس کے بعد اللہ سے باتیں کریں، ایک پکا، جسے کہتے ہیں نا پکا، آپ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جوڑ لیں، ہر بات آپ اللہ سے کریں۔ سپوز آپ کا بچہ پڑھائی میں ویک ہے اور آپ محنت بھی بہت کر رہی ہیں، اب آپ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے مدرس کو، اپنے بہن بھائیوں کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ اس میں اس کی اتنی پرسنٹیج آئی، میں نے اس کے ساتھ بہت محنت کی تھی، وہ اتنا کم لے کے آیا نمبر، اب میں کیا کروں، کس اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہوگا، کس یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوگا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ دور بیٹھا ہوا وہ بہن بھائی آپ کی کتنی مدد کر سکتا ہے، یا وہ آپ کو کتنا اچھا مخلصانہ مشورہ دے سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ یہی ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کریں، اس سے ایک اچھا سا سمجھ لیں تعلق جوڑ لیں آپ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہیں کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ کتنا ٹائم لگایا، تو جانتا ہے کہ میں نے صبح شام اس کی امتحانوں میں محنت کرائی، اس کے ساتھ میں نے بھی محنت کری، اس کو نمبر کم آ گئے ہیں، اب مجھے بتا میں اس کا کہاں ایڈمیشن کروں۔ اگر یہ ساری باتیں آپ خشوع و خضوع کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا اس کا نتیجہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، اب ہم آ جاتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے تراویح پڑھنا۔
یہ 30 دن جو ہے تراویحوں کے بھی ہیں، قیام اللیل کے بھی ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ اگر کیونکہ آپ کے اگر علاقے میں، آپ کے ملک میں تراویح مسجد میں جا کے خواتین پڑھتی ہیں تو ضرور اس کو کیجیے گا، کیونکہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تو خیر مسجد جانا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن اگر بچے بڑے ہیں یا مسجد میں بچوں کو جانا الاؤ ہے تو ضرور آپ اس چیز کا انتظام کیجیے گا، اہتمام کیجیے گا کہ آپ نے مسجد جانا ہے، تراویح پڑھنی ہے، تاکہ اس وقت جتنا آپ ثواب سمیٹ سکیں اتنا آپ نے ثواب سمیٹنا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے میرا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں خود اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جب افطار کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل اینڈ ٹائم تک فرائی چل رہی ہوتی ہے، فرائنگ نا، اس وقت کیا ہوتا ہے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں، گرم گرم کھائیں گے بھائی اس وقت جو ہے نا، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعائیں کریں، آپ اللہ کے پاس بیٹھیں، تھوڑا سا اس سے بات چیت کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا جو اس نے دی، لیکن ہم وہ سارا ٹائم کچن میں ختم کر دیتے ہیں، اور بالکل کھجور یا تو کوئی بچہ لا کے آپ کے منہ میں دے رہا ہوگا کہ جی روزہ اذان ہو گئی ہے، کھل گیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھاگم بھاگ آ رہے ہوتے ہیں ٹیبل پر بیٹھتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اپنا افطار جو ہے وہ 10 منٹ پہلے، کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپ بنا کے رکھ دیں، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 5 منٹ بھی اگر آپ کو مل جائیں گے نا دعا کرنے کے لیے تو بھی بہت ہوگا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ 10 منٹ پہلے آپ اپنا افطار جو ہے وہ ٹیبل جو ہے وہ آپ سیٹ کر دیں، تاکہ جو ہے آپ اللہ سے جو آپ نے دن بھر محنت کی ہے روزہ رکھ کر، تو اس ٹائم پر آپ اللہ سے دعائیں مانگ لیں، اور جتنا مانگیں گی اس وقت تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے ان روزہ، کیونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر اللہ دے گا، تو دعائیں کیوں نہیں سنے گا، وہ دعائیں بھی سنے گا نا۔ تو اس ٹائم پر آپ نے بہت ساری دعائیں مانگنی، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، آپ نے بہت ساری دعائیں مانگنی، ہر کسی کے لیے نام لے لے کر دعائیں مانگنی، بس 5 منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں، اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، اس ٹائم کو بالکل بھی جو ہے نا آپ کچن کی نظر مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے 5-10 منٹ پہلے افطار کی ٹیبل لگا دینی۔ اب جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں یہ ہے، آپ نے 4 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، 4 کام۔ نمبر 1، افطاری میں جلدی کرنی ہے، یعنی کہ ادھر روزہ کھلا، ادھر آپ افطار کر لیں گے۔ نمبر 2، سحری ضرور کھانی ہے، ٹھیک ہے، سحری ضرور کھانی ہے اور تاخیر سے کھانی ہے، اس میں تاخیر کرنا ہے، یعنی کہ کیونکہ ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 12 بجے 1 بجے ہم سونے لیٹ رہے ہیں، اب سحری میں کیا اٹھیں گے 2-3-4 بجے، تو بہتر ہے ابھی سحری کر کے سو جاتے ہیں، اور پھر فجر پہ اٹھ جائیں گے، یا پھر فجر پہ بھی نہیں اٹھ پاتے، پھر جو ایک ہوتا ہے حقیقت ہے وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ صبح میں ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سحری آپ نے لازمی کرنی ہے، اور دیر سے کرنی ہے، دیر سے کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہے فجر کی نماز کا ٹائم آ جائے گا، جب فجر کی نماز کا ٹائم آ جائے گا تو آپ نماز بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سحری ضرور کھانی ہے اور دیر سے کھانی ہے، تاخیر کرنی ہے اسے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا پہلا کیا ہے، آپ نے افطار میں روزہ آپ نے جلدی کھولنا ہے، سحری آپ نے ضرور کھانی ہے، اور دوسروں کو کھانا بھی کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ افطار جب آپ کر رہے ہیں تو یا تو آپ اپنے گھر میں لوگوں کو بلا لیجئے، یا پھر آپ غریبوں میں بانٹ دیجئے افطار، جتنا زیادہ آپ اس رمضان کے مہینے میں سب کچھ کریں گے آپ کو اتنا ہی ثواب ملتا چلا جائے گا۔ روزہ آپ نے جو کھولنا ہے وہ کھجور سے کھولنا ہے، ٹھیک ہے، روزہ آپ نے کھجور سے کھولنا ہے اور طاق میں کھانا ہے، یعنی کہ 1، 3، 5، 7 اس طریقے سے کھجوریں کھانی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹس کا آپ نے بہت اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اگلے پوائنٹس کی طرف، اور وہ ہے اپنے آپ کو ایک شکر گزار بندہ بنانا ہے۔ شکر گزار بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلاتا ہے اور کوئی شکوہ منہ پہ نہیں لاتا، زبان پہ نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اور جتنا دیا ہوتا ہے وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنی اس زبان کو، جو کہ جس میں بہت دم ہوتا ہے، شکر گزاری کہنے کی عادی بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت آپ کی زبان پہ الحمدللہ الحمدللہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ یہ ہو یہ چیز نہیں ہے، آج افطار میں یہ چیز نہیں ہے، سحری میں پھینی نہیں تھی، افطار میں پکوڑے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ناشکرہ پنا آپ کے اندر سے جھلکا رہی ہوتی ہیں کہ کس قدر آپ ناشکر ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنانا ہے۔ اس مہینے آپ 30 دن شکر گزاری سے گزار کر دیکھیں، 31ویں دن آپ ایک بہت اچھے شکر گزار بندے بن چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس مہینے آپ نے اللہ کا بے تحاشا شکر ادا کرنا۔ چلیں جی، اب آ جاتے ہیں ایک بہت ہی خاص سمجھ لیں پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے کہ چہرے پر آپ کو مسکراہٹ رکھنی ہے،
یہ بہت مشکل کام ہے. رمضانوں میں تو لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور خاص کر جنہوں نے اپنے آپ کو کسی چیز کا محتاج کیا ہوا ہے نا. جیسے کچھ لوگ چائے کے بہت محتاج ہوتے ہیں، چائے نہیں مل رہی تو پتہ لگتا ہے کہ ان کے سر میں درد ہے، ان کا نشہ ٹوٹ رہا ہے ایک طریقے سے اگر کہا جائے تو ان کا کیا ہوتا ہے، چلو صبح تو چلی جاتی ہے، گزر جاتی ہے، دوپہر بھی گزر جاتی ہے، لیکن افطار سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، نہ صرف وہ خود اسٹریس لیتے ہیں بلکہ وہ اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ٹیبل پر موجود، گھر میں موجود، ان لوگوں کو بھی بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ میں برداشت پیدا کرنی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ رکھنی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو سمجھ لیں مسکراہٹ بھی ایک جنت میں جانے کی ہے. تو اس کو کیوں نہ آپ اپنے اوپر رکھیں، مسکرا کر رہیں، مسکرا کر بات کریں، اور مسکراہٹ کے ساتھ ہی آپ اپنے دن کا آغاز کریں، دن کا اختتام کریں. ٹھیک ہے؟ تو اپنے چہرے پر آپ نے مسکراہٹ رکھنی ہے. ایک چیز جو مجھے سب سے پہلے کہنی چاہیے تھی، سب سے آخر میں کہہ رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بازاروں میں نہ جایا جائے، خاص کر رمضانوں میں. لازمی سی بات ہے، آپ نے عید کی شاپنگ کرنی ہوگی، بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے وغیرہ، تو کوشش کیجیے رمضان سے پہلے آپ یہ سب کچھ لے لیں، خرید لیں، اور رمضان میں نہ جائیں. ایک ہائی فائی سی گروسری کر لیں، اس کے بعد پھر جو چیزیں ختم ہوتی جائیں آن لائن لے لیجیے. آج کل تو اتنا سمجھ لیں اچھا کہہ لیں یا پرسکون زمانہ ہے کہ آپ نے صرف نمبر ڈائل کرنا ہے اور آپ کی گروسری آپ کے ڈور پر ہوتی ہے، تو آپ وہ کر لیجیے. لیکن اپنے ٹائم کو جو ہے نا بازاروں میں جا کے ضائع مت کیجیے. اور خاص کر خواتین کے لیے تو بازاروں کو پسند ہی نہیں کیا. میں مانتی ہوں شاپنگ سب نے کرنی ہوتی ہے، عورتوں کا ایک شوق ہوتا ہے یہ شاپنگ کرنا، تو اس شوق کو تھوڑے ٹائم کے لیے روک دیجیے، اور آپ نے جو کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیجیے، تاکہ اس ٹائم میں اپنی مغفرت مانگ سکیں، استغفار کثرت سے کر سکیں، شکر ادا کر سکیں اس ٹائم پر. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جتنے کام ہیں نا شاپنگ سینٹر سے ریلیٹڈ ان کو بھی پہلے کر کے رکھ لینا، تاکہ رمضانوں میں آپ نے شاپنگ سینٹر نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے؟ ایک اور چیز کہ گھر میں اگر آپ کے بچے ہیں، کیونکہ بڑے ہیں تو چلیں، بڑے تو کبھی بھی کہیں بھی بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں، سورتیں پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ ایک ماحول سا بنا کر آپ بیٹھیں کہ بھئی یہ ٹائم ہمارا بیٹا استغفار پڑھنے کا ہے، یا یہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا ہے، یا یہ ٹائم ہمارا بیان القرآن سننے کا ہے. کچھ نہ کچھ ایسا بنائیں کہ بچے بیٹھیں، سنیں، ان کے اندر دعا مانگنے کی جو صلاحیت ہے وہ باہر نکلے ان کے اندر کی. ٹھیک ہے نا؟ تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کریں، کچھ ٹائم ایسا ضرور بنائیں. امید کرتی ہوں یہ سارے جو گولز میں نے آپ کو دیے ہیں، آپ ان کو اگر اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، اگر سمجھیں گے 15-16 گولز ہیں، اگر آپ ان کو پورا بھی کرنے کی کوشش کریں گے نا، اور اس میں سے تو بھی آپ 10 بھی اگر آپ کر لیں، 5 بھی کر لیں، تو بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے. آپ نے ان چیزوں کو سننا ہے، پڑھنا ہے، لکھ لیں چاہیں تو اس کو، اور پھر اس کے بعد ایک اپنی آپ لسٹ بنا لیجئے. روزانہ رات میں آپ چیک کریں کہ میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی تھی، میں نے افطار ٹائم پر لگایا تھا، افطار سے پہلے میں نے دعا کی تھی، سحری میں نے تاخیر کی تھی. مطلب یہ سارے پوائنٹس کو آپ نے ٹک کرتے جانا ہے، جو صحیح، اور سمجھ لیں ایمانداری کے ساتھ. اور پھر دیکھیں جون سا کراسنگ میں آ رہا ہے نا آپ کا، اس کو آپ نے اگلے دن صحیح کرنا. ٹھیک ہے؟ بس جی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس مہینے کا بہت احترام کیجیے گا، اور اس میں بہت کچھ سمیٹ لیجیے گا، کیونکہ اس مہینے میں نیکیاں سمیٹنے کا، اس مہینے میں نیکیاں کرنے کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو اس میسج کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ والوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. منو کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.